السلام علیکم۔ ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع ہے ناخن چبانا، اس کی علامات، وجوہات اور علاج، یعنی ہومیوپیتھی میں اس کا کیا علاج۔ یہ ایک بہت بری بیماری ہے۔ اس کے اندر اکثر دیکھا گیا ہے کہ بچے جب چھوٹے ہوتے ہیں اس وقت یہ کام شروع ہوتا ہے، وہ ہر وقت انگلی منہ میں ڈال کے ناخن چباتے رہتے ہیں، اور بڑے ہو کر بھی پھر وہ اس طرح سے کرتے ہیں۔ اکثر تو ان کے ہاتھ زخمی ہو جاتے ہیں، انگلیاں زخمی ہو جاتی ہیں۔ لہذا آج ہم کوشش کریں گے کہ اس مسئلے پہ بات کریں اور اس کی ممکنہ وجوہات اور احتیاط ڈسکس کریں۔ اسی طرح سے ہومیوپیتھی اس سلسلے میں کیا کہتی ہے، اس سلسلے میں بھی تفصیل سے بات کریں گے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ اگر ہم تفصیل سے بات کریں تو ہماری شخصیت کا آئینہ ہوتا ہے ہماری عادتیں۔ آپ جانتے ہیں کہ ان ہاتھوں اور انگلیوں کو جب ہم منہ میں ڈالتے ہیں تو ہماری ایک شخصیت پہ بہت برا ایک نفسیاتی اثر پڑتا ہے۔ سامنے والے ہمیں سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں یہ شخص جو ہے یہ کسی الجھن کا شکار ہے۔ ہم خود اس پہ غور کریں یا نہ کریں، دوسرے ضرور کرتے ہیں۔ تو لہٰذا یہ ایک بہت ہی اہم موضوع ہے جس کے بارے میں بات کرنا بھی بہت ضروری ہے۔ ناخن چبانے کی عادت محض اتفاقیہ نہیں ہوتی، اس کے پیچھے کئی عوامل کار فرما ہوتے ہیں یا ہو سکتے ہیں۔ نمبر 1 ہے ذہنی تناؤ اور بے چینی۔ اسٹریس اور انگزائٹی یہ سب سے بڑی وجہ گھبراہٹ اور کسی کام کا دباؤ۔ نمبر 2 ہے تھکن اور بغریت۔ جب آپ کا کسی کام میں دل نہیں لگتا، بور ہو رہے ہوتے ہیں، تو جب ذہن خالی ہو تو فارغ بیٹھے لوگ اکثر غیر ارادی طور پر ناخن چبانا شروع کر دیتے ہیں۔ کمال پسندی یا اسے کہتے ہیں ریفریکشن۔ تحقیق کے مطابق جو لوگ ہر کام میں حد سے زیادہ صفائی چاہتے ہیں وہ پریشانی کی صورت میں یہ عمل کرتے ہیں، یعنی جب ان کی مرضی کے خلاف کوئی کام ہو رہا ہوتا ہے تو وہ یہ کام کرتے ہیں۔ موروثیت یعنی جینیٹکس کا ہے۔ بعض اوقات یہ عادات خاندان کے بڑوں سے بچوں میں منتقل ہوتی ہیں۔ زندگی پہ کیا اثرات ہوتے ہیں؟ اب ہم بات کرتے ہیں کہ یہ عادت نہ صرف صحت بلکہ سماجی زندگی پر بھی برے اثرات مرتب کرتی ہے۔ جسمانی اثرات، ناخنوں کے گرد انفیکشنز، مسوڑوں کی بیماریاں اور دانتوں کا ٹیڑھا ہونا، جراثیم کی منتقلی، یہ سب کچھ ہو سکتا ہے۔ ناخنوں میں موجود بیکٹیریا منہ کے ذریعے پیٹ میں جا کر معدے کی بیماریوں کا سبب بن سکتے ہیں۔ نفسیاتی اثرات بھی ہوتے ہیں۔ بدصورت ناخنوں کی وجہ سے انسان عوامی مقامات پر شرمندگی محسوس کرتا ہے، جس سے خود اعتمادی یعنی سیلف کانفیڈنس میں کمی واقع ہوتی ہے۔ اور یہ چیز لڑکیوں میں بہت زیادہ ہوتی ہے کیونکہ لڑکیاں ناخن خوبصورتی کے لیے رکھتی ہیں۔ اب اس میں احتیاط کیا کرنی چاہیے؟ ناخن تراشنا۔ ناخنوں کو ہمیشہ چھوٹا رکھیں تاکہ چبانے کی گنجائش ہی نہ رہے۔ اسی طرح سے کڑوا ذائقہ، ناخنوں پر کوئی کڑوی چیز یا مارکیٹ میں دستیاب مخصوص بٹر یا نیل پالش لگا دیں۔
اور اس کی متبادل تلاش کریں، یعنی جب بھی ناخن چبانے کا دل چاہے چیونگم چبائیں۔ وجہ کی شناخت: ان حالات پر نظر رکھیں جب آپ ناخن چباتے ہیں اور ان محرکات سے بچنے کی کوشش کریں، کیونکہ جب انسان اپنی طرف سے کوشش میں لگا رہتا ہے تو وہ چیزیں اس کا حل نکل آتا ہے۔ ہومیوپیتھی چونکہ علامات کی بنیاد پہ کسی بھی بیماری کا علاج کرتی ہے، تو جب بھی کوئی ہومیوپیتھی کی دوا لیں تو ہمیشہ ڈاکٹر سے پوچھ کر لیں تاکہ آپ کو صحیح علامات کا پتہ چل سکے۔ جب آپ اس سے ڈسکس کریں گے تو وہ پوچھیں گے، اس طرح سے آپ کو پتہ چلے گا۔ ایک ہماری دوا ہے لائکوپوڈیم، اس کا نام۔ یہ ان لوگوں کے لیے جو بہت اچھی ہے جو ذہنی دباؤ اور خود اعتمادی کی کمی کا شکار ہوتے ہیں۔ اگر وہ اس وجہ سے ناخن چباتے ہیں تو اس کے لیے بیسٹ ہے۔ ایک اور دوا ہے جسے کہتے ہیں نیٹرمیور۔ اگر یہ علامات کسی پرانے صدمے یا دکھ کی وجہ سے ہوں اور آدمی ناخن چبا رہا ہو تو اس کے لیے بہترین ہے۔ ہائیوسمس ان بچوں کے لیے ہے جو بہت زیادہ بے چین رہتے ہیں اور سوتے وقت ناخن چبانے کی عادت ہو جاتی ہے۔ اگر بچوں کے پیٹ میں کیڑے ہوں تو ایک سائنا دوا ہوتی ہے جس کی استعمال سے یہ بیماری ختم ہو سکتی ہے۔ لہٰذا علامات کو سامنے رکھتے ہوئے اگر ہم علاج کریں گے تو ہمارے لیے مسئلے کو حل کرنا آسان ہو جائے گا۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ کسی ہومیوپیتھک ڈاکٹر سے رجوع کر لیں تاکہ وہ آپ سے ڈسکس کر کے آپ کی صحیح علامات کا انتخاب کر سکیں گے، اور پھر آپ زیادہ دوائیاں بھی نہیں لیں گے۔ جو دوائی آپ سے ملتی ہے آپ کی علامات سے، تو وہ دوا زیادہ 1 یا 2 دوائیں آپ کو لینی پڑیں گی، اور آپ کا خرچہ بھی کم ہوگا اور آپ کے مسائل بھی جلدی حل ہوں گے۔ آخر میں آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ کو میری یہ باتیں پسند آئیں تو آپ چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں تاکہ اس سے دوسرے لوگوں کو بھی فائدہ حاصل ہو سکے۔